نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرا نام محمد سلیم انور ہے، میں برطانیہ میں لنگ اسپیشلسٹ ہوں۔ موجودہ حالات میں جو اپڈیٹس ہیں اس کے حوالے سے چند گزارشات۔ برطانیہ میں تو آپ جانتے ہیں حالات یہ ہیں کہ کورونا وائرس کے کیسز بہت کم ہو گئے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے الحمدللہ۔ پیک سے ہم بالکل ٹراف کی طرف آ گئے ہیں، اور اس وقت ہسپتالوں میں ایک کا دکا ہی کوئی کیس ہوتا ہے۔ پاکستان اور مڈل ایسٹ میں، اور اسی طریقے سے انڈیا وغیرہ میں، بنگلہ دیش میں ابھی پیک جاری ہے۔ ابھی ہم صحیح سے پلیٹو بھی نہیں ہوئے ہیں، یعنی کیسز بڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے۔ لیکن ایک بات جو بہت الحمدللہ اطمینان بخش ہے، وہ یہ کہ اموات کی شرح بہت کم ہے۔ ابھی بھی 2 سے 3% بمشکل 2%، 2.5% لوگوں کی موت ہو رہی ہے، اور اس میں وہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہو، وزن زیادہ ہو، اور دوسری بیماریاں ان کو ہوں، دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز، یا لنگس کی بیماریاں، کڈنی فیلئر وغیرہ، گردے کی بیماریاں۔ اکثر لوگ الحمدللہ عافیت سے ریکور ہو رہے ہیں۔ ایک چیز جو بہت ان یوزول ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، اور بالخصوص ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک میں، وہ یہ کہ بخار بہت دیر تک رہتا ہے اور جا نہیں رہا۔ یہ ایک نیا فنومینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گرم علاقوں میں ایسا زیادہ ہوتا ہو، یا گرمیاں چونکہ شروع ہوئی ہیں تو اس میں یہ ایک نئی تبدیلی آئی ہے اسی وائرس کے ایفیکٹس میں جو باڈی پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ امریکہ سے بھی ہمارے کچھ دوستوں کی طرف سے یہ اطلاع آئی، جو ہمارے کچھ مریض بھی ہیں اور دوست بھی ہیں یعنی میڈیکل پروفیشن میں بھی، کہ ان کے ہاں بھی بخار بہت دنوں تک رہ رہا ہے۔ جبکہ ہم جس زمانے میں، یعنی مئی اور جون میں جب دیکھ رہے تھے ان امراض کو، ان مریضوں کو، بلکہ اپریل اور مئی اور جون کے بالکل شروع میں مہینہ ہو چکا، تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ بخار 2 3 دن 4 دن سے زیادہ نہیں رہتا تھا، بڑی جلدی سے ٹوٹ جاتا تھا۔ تو شاید وہ ٹھنڈک تھی، اور یہاں کا موسم بھی تھوڑا ٹھنڈ ہے۔ اب تو گرمی ہے تھوڑی، تو جہاں گرمی ہے اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ 100 سے نیچے اگر بخار ہے، اور بخار کے ساتھ کوئی اور سمٹم نہیں ہے، یعنی کوئی کپ کپی نہیں ہوتی، گلے میں کوئی خراش نہیں ہے، معدہ خراب نہیں ہے، اور کوئی سانس نہیں پھول رہی ہے، تو یہ کوئی سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے۔ اس کو تو میجر بھی نہیں کرنا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ لو گریڈ فیور 99 وغیرہ اور 100 سے کم، یہ کوئی ایسا سگنیفیکنٹ بخار نہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی اور سمٹم نہ ہو۔ بہت سارے لوگ فٹیگڈ فیل کرتے ہیں، کمزور فیل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس بخار کی وجہ سے زیادہ فٹیگ ہو رہے ہیں۔ یقیناً بخار تو توڑتا ہے، اور کمزوری اس سے ہلکی پھلکی ہوتی ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے بہت سارے مریضوں سے پچھلے دنوں میں، جو مشورہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں، کچھ انڈیا میں، زیادہ پاکستان میں، تو وہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو 2 ہفتے آئسولیشن میں ہے، اور اس کے بعد مستقل ڈیکنڈیشن ہوئے ہوئے ہیں، اور اپنی روٹین میں نہیں آ رہے ہیں، تو اس سے اس کا ایفیکٹ بڑھ رہا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ریسٹ کر رہے ہیں، لیکن ریسٹ کے بعد اب ایسا ریسٹ کر رہے ہیں کہ گھر سے نکل ہی نہیں رہے۔ 2 ہفتے ہو گئے تو ڈر کے مارے گھر سے باہر ہی نہیں جا رہے۔ بھائی مزید نکلنا چاہیے، کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہیے، باڈی کو اپنی نارمل روٹین میں لے آنا چاہیے۔ ایک بات کہ روٹین میں دوبارہ آ جائیے، چلنا پھرنا شروع کیجیے۔ اچھا، لیکن اس میں یہ ذہن میں رہے کہ ایگزاسشن اور ایگزرشن سے تو پھر بھی بچنا ہے۔ کہیں کام کرنے جانا شروع کر دیجیے، 2 ہفتے ہو گئے، اب کام کرنے جائیے بیچ میں، لیکن جو لنچ بریک ہے، کھانے کا وقفہ ہے، اس میں نماز پڑھ کے، کھانا کھا کے ذرا آدھا گھنٹہ اس وقت ریسٹ کر لیجیے۔ قیلولے کی نیت سے سنت سمجھ کے کیجیے، تو اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور دن آپ کا بقیہ 2 3 گھنٹے جو اور آپ کو کام کرنا ہے وہ اطمینان سے ہو جائے گا۔ تو پورے وقت گھر میں بند رہنے سے باڈی کو آپ موقع نہیں دے رہے کہ وہ نارملائز ہو جائے۔ جس طرح کبھی ہڈی ٹوٹ جائے کسی کی پاؤں کی، خدا نخواستہ، تو پھر وہ آپریشن وغیرہ ہوتا ہے، خوب درد ہوتا ہے، اس کو پھر چلاتے ہیں، وہ چلتا ہے تو درد بڑھتا ہے، سکون نہیں ملتا، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں نہ چلنا ہی نقصان دہ ہے، درد کے باوجود چلتے رہنا ہی اس کا علاج ہے۔ اسی طرح سے اب جسم جب 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد میکسیمم نومرسی کی طرف آ رہا ہے، تو اس وقت اس کو چاہیے کہ پوری توجہ اور توانائی کے ساتھ کام میں لگے، لیکن یہ احتیاط رہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ایس او پیز وغیرہ ہے، ان سب کا پورا اہتمام بھی کریں، اور اپنے کام میں
جو تھوڑی بہت ایگزوسشن ہو تو سمجھے کہ ہاں یہ نارمل ہے. باڈی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو باہر نکلنا ہے. اتنے زیادہ سائٹوکائنز، اتنے زیادہ انٹرلیوکنز وغیرہ کیا کیا انفلیمیٹری سیلز پڑے ہوئے، ان سب کو باہر نکلنا ہے. تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ روٹین میں آ جائے. دوسرا یہ کہ گرم علاقے ہیں تو اس میں ڈی ہائیڈریشن بہت ہوتی ہے، جسم میں پانی کی کمی بہت ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جن کو دل کی کوئی بیماری نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر نے کم پانی پینے کو کہا ہو، یا گردے کی یا جگر کی، تو ایسے مریضوں کو تو مشورہ کر لینا چاہیے اپنے ڈاکٹر سے. لیکن ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو چاہیے، بالخصوص جو جوان ہیں، کم عمر کے لوگ ہیں، انہیں تو چاہیے کہ 70 65 سے کم کے جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم 15 گلاس پانی پیے اور خوب فلش کریں اپنے جسم کو اطمینان سے، وقفے وقفے سے پیتے رہیں اور ٹیمپریچر وغیرہ چیک کرنا چھوڑ دیں. 3 دن تک اس طرح پانی پی کے دیکھیے، آپ کو خود اگر اس سے تبدیلی محسوس ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات درست ہوگی. اور ایسا نہ لگے تو پھر دوسری آپشنز بھی دیکھے جائیں. ایک اور کام یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ کھانے بالعموم بہت زیادہ مسالے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس میں جو ہے تیل، گھی اور چکنا، یہ ساری چیزیں جو سب اپنے طور پر نقصان دہ ہیں، ویسے بھی نقصان دہ تھے. لیکن اب اس وائرس کی وجہ سے چونکہ جسم میں پوری ایک دما چوکڑی ہوئی ہے، پورا جسم جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، تو اس میں مزید اسٹریس ڈالنا اور ایسی غذائیں کھانا کہ جو بہت زیادہ یعنی وہ ہو کہ جن کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہو، اتنی زود ہضم نہ ہو، یہ خود نقصان دہ ہے. یہ عام حالات میں بھی نقصان ہے لیکن آج کل زیادہ. تو اس لیے مسالوں، گرم مسالوں کو اور یہ دار چینی اور بلا وجہ کہ یہ صرف ذائقے کے بنائے ہوئے ہیں، ایک ذہن بنا لیا کہ اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ اچھا نہیں لگتا، ٹیسٹ نہیں آتا. تو ان سب چیزوں کو بس ہلکا سا تھوڑا نمک، تھوڑی سی کالی مرچ ڈال لی، ہلکی پھلکی، کبھی لال مرچ تھوڑی سی ہلکی سی ڈال دی ذائقے کے لیے کہ عادت پڑی ہوئی ہے. ورنہ باقی چیزوں میں احتیاط کریں. اضافی مسالے بالکل نہ ڈالے جائیں، بہت زیادہ چکنائی سے پرہیز کیا جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ باڈی کو ذرا ایک توجہ مل جائے گی، فوکس ہو جائے گا سب چیزیں درست کرنے کے لیے. ظاہری بات ہے جن کے سمٹمز سانس پھولنے کے یہ سب ہے وہ الگ ہے، ان کو تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر کو بھی دیکھنا پڑے گا، اینٹی بایوٹک وغیرہ بھی. اب اسی میں اینٹی بایوٹک کھائے چلے جا رہے ہیں، 2 ہفتے ہو چکے ہیں پھر بھی اینٹی بایوٹک نئی سے نئی، آگے سے آگے. تو وہ ڈاکٹر بھی پریشان ہے، گھبرائے ہوئے کہ کیا کرے. مریض آ کے جب کہتا ہے کہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سمٹم بڑھا کے بیان کرتے ہیں. مائلڈ سا بخار ہے لیکن ٹینشن اتنی ہے، دنیا میں سن رہے ہیں، خطرے دیکھ رہے ہیں، حالات سے پریشان ہے، تو گھبرا کے ہاں یہ بھی ہو رہا ہے، شاید میرے دل میں بھی کچھ ہو، نہیں مجھے ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے، ذرا کمزوری بھی ہو رہی ہے. وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فطری بات ہے، انسان ذرا گھبراتا ہے کمزوری میں. اور یہ فضا چونکہ بنی ہوئی ہے ایسی، تو ہر آدمی گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں اموات بہت ہو رہی ہیں. وہ لوگ کے جو زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ وہی ہے کہ جن کو ایگزاسشن ہو رہی ہے، وہ الگ بات ہے. تو سیڑھیاں چڑھ کے اترنا، بھاگنا دوڑنا شروع کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھدائی شروع کر دیں باہر جا کے، لیکن ایک نارمل روٹین میں آ جائیے تاکہ آپ کا جسم اپنے آپ کو ذرا اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر لے دوبارہ. تو ری ہائیڈریشن ہو دوبارہ فلوئڈ کی وجہ سے، ری ایڈجسٹمنٹ ہو باڈی کی، اسی طریقے سے وہ اوائڈنس ہو ساری چیزوں کی، وہ سارے فیکٹرز کی کہ جو باڈی کے اندر بلا وجہ ایک اضافی کام کا بوجھ ڈال رہے ہیں. اور جتنی ایکسٹرا میڈیسن ہے وہ بھی بند کر دینی چاہیے. 99 ہوا، 99.2 ہوا، 2 پیراسیٹامول کھا لی، صبح شام کھائے چلے جا رہے دوائی. تو آپ سوچئے کہ آپ کے جسم میں ایک طرف تو وائرس کا حملہ ہے، انفلیمیشن ہوئی بھی ہے، باڈی اس سے کوپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کو ایک طرف غذائی طور پر جتنی چیزیں آ رہی ہیں ان کو الگ سے ڈیل کرنا ہے. اوپر سے آپ نے جو کہ پہلے کبھی کوئی دوا نہیں کھاتے تھے، اچانک سے دن میں آپ کی 10 12 گولیاں بن گئی ہیں جو آپ کو کھانی ہے. تو ظاہری بات تو ان کی بھی وہ بھی ایک آرٹیفیشل چیزیں دوائیں ہیں جو جسم میں جا رہی ہیں، اس کو بھی تو نکالنا ہے. تو آپ تو بوجھ لاد رہے ہیں کہ جسم مزید کام کر. تو ایسے تمام دوائیں بند کر دینی چاہیے. 7 میکسیمم 10، اور حد سے زیادہ کبھی اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑتی ہے گھر میں رہتے ہوئے کسی کو تو شاید 2 ہفتے بس. اگر کسی شخص کو اس سے زیادہ دوا، اینٹی بایوٹکس یا اسٹیرائڈز یا کوئی بھی دوا لینی پڑ رہی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دوا درست نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت اس کو نہیں ہے، یا اس کو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. گھر پہ کیا کر رہا ہے؟ کون سی ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے اتنی لمبی دوا چاہیے ہو؟ ہاں ٹی بی وغیرہ ہو تو ایک الگ بات ہے.
صحیح ہے. تو اس لیے بلا وجہ ڈاکٹروں کو بھی پریشان کر کر کے اپنے مطالبات پیش کرتے رہیں گے تو وہ تو ظاہر بات آپ کو آ کے کہتے رہیں گے کہ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے تو ذرا سور تھروٹ بھی, ذرا بخار بھی, تو کھا لو دوا, اب کیا کروں, جان چھڑانے کی اور تو کوئی صورت نہیں ہے. اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے, کیونکہ کوئی ایویڈنس کوئی کلیئر تو ہے نہیں. یہ ساری باتیں تو تجرباتی ہیں. یہ بالکل نئی بیماری ہے, نئے نئے شکلوں میں آ رہی ہے, نئے انداز سے اس کی جو ہے پوری مینیفیسٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب اپنے اپنے تجربے سے تکا بھی لگا رہے ہیں, اشارے بھی کر رہے ہیں. تو آپ اگر زیادہ پیچھے پڑھ کے اپنے سمٹمس کو ایگزیجریٹ کر کے سوالات کریں گے تو وہ بھی بیچارے اپنے حساب سے بتاتے جائیں گے. تو ذرا نارمل رہ کے ایک زندگی اپنی گزاریے اور اپنی ایکٹیویٹی شروع کیجیے, بیچ میں ان ساری چیزوں کا اہتمام کیجیے جن کی طرف اشارہ کیا. تو کیا کرنا ہے, نمبر ایک ہے کہ اپنی نارمل روٹین کو شروع کرنا ہے, نوکریاں شروع کریں, کام 50 دن سے گھر میں بیٹھے ہیں. اسی طرح نمبر دو یہ کہ پانی کی کثرت, جن لوگوں کے دل وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اضافی جتنی دوائیں سب بند, کوئی آپ کی جو ضروری دوا کے علاوہ جو آپ پہلے سے لیتے تھے کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں. بخار اتنا مائلڈ ہے کہ اس کو میجر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 دن تک پانی پی کے پھر دیکھیے کہ کیسی آپ کی کیفیت رہتی ہے. اور اس طرح سے انشاءاللہ تعالی اپنے غذا میں, کھانے پینے کی چیزوں میں ذرا سا احتیاط کیجیے کہ بہت ہیوی مسالے یہ سب نہ ہو, ایکٹیویٹی کچھ ہے نہیں, کھائے جا رہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے.